الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم شہ نشین تشریف فرما قائدین اکرام محفل میں موجود بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں پس پردہ سننے والی معزز دختران ملت جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ آج کا یہ جلسہ جلسے ملی بیداری ہے اور اس کا منشا و مقصد یہی ہے کہ ملت مظلومہ کے سامنے موجودہ حالات اور آنے والے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے گفتگو کی جائے، رائے ہموار کیا جائے۔ یوں تو انتخابات 60 سال میں آتے رہے، اس ملک میں ہر دور میں انتخابات کے پیش نظر سیاسی جماعتیں اپنا ایجنڈا لائی اور ہر سیاسی جماعت نے یہ وعدہ کیا کہ اقتدار کے حصول کے بعد اس ملک میں اقلیتوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اور پھر آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ انتخابات کا اعلان ہو چکا، لیکن جب آپ کو اپنی رائے کو قائم کرنا ہے تو کسی قوم کو اپنی رائے اس لیے قائم کرنا ہے کہ مستقبل کا سفر کیسے طے کیا جائے، چیلنجز کا کیسے مقابلہ کیا جائے، کس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو آپ خود غور کیجئے، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ایک ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، اور تاریخ کی یہ حقانیت ہے مسلمانوں کہ تاریخ کے ہر دور میں جب جب ہماری عرص حیات کو تنگ کیا گیا، جب جب تاریخ میں ہم پہ ظلم اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، تاریخ کے ہر دور میں مسلمان بہترین مسلمان ہونے کا نمونہ پیش کیا، ثبوت پیش کیا۔ یہ تاریخ کی در حقیقت ہے۔ آپ خود حالات کا جائزہ لیجئے، آج سارے عالم میں یہ حالت ہے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی عرص حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ یوں تو انتخابات آئیں گے اور انتخابات چلے جائیں گے، ایسے ہی انتخابات آتے رہے چلتے جاتے رہے، لیکن مسائل کا انبار سامنے ہے، اور ایک مسلمان کے سامنے یہ الیکشن، یہ رائے قائم کرنا، یہ اجتماعی طور پہ فیصلہ کرنا اس بات کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ چاہے عالمی سطح پہ ہو، چاہے ملکی سطح پہ ہو، یا علاقائی سطح پہ ہو، ریاستی سطح پہ ہو، آپ کے مسائل ایک ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ساری دنیا میں آج مسلمانوں کے سامنے درپیش مسائل یہ ہے سب سے اولین درجے پہ کہ اسلام پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ باور کیا جا رہا ہے مغربی طاقتوں کی جانب سے، سامراجی طاقتوں کی جانب سے، فاسسٹ طاقتوں کی جانب سے، اور ہر فاسسٹ طاقت کے پس پردہ ایک مفاد پرست طاقت ہے جو یہودیوں کی ساری دنیا میں آج ساری دنیا پہ مکمل قابض، آج ملکوں پہ قبضہ نہیں بلکہ ملک کے حکمرانوں پہ قبضہ ہے، آج ملکوں پہ قبضہ نہیں ملکوں کی اس کی پالیسی پہ قبضہ کرتے ہوئے ملکوں کو حکومت چلایا جا رہا ہے۔ آج ساری دنیا میں امریکہ ہے، سپر پاور ہے، تو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے ٹیبل پہ کوئی بات ہے تو مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان آتنکوادی ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ آج یورپ کے ٹیبل پہ ہے تو یہی بات ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ آج تل ابیب ہے، یہودیوں کی حکومت ہے تو یہی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان آتنکوادی ہے۔ اور آپ جائزہ لیجئے کہ ساری دنیا میں اسی یہود و نصارہ نے، اسی امریکہ نے ایک نیا نعرہ دیا اور یہ اعلان کیا کہ نیو ورلڈ آرڈر قائم کیا جائے گا، نئی جمہوریتوں کا قیام عمل میں لائے گا۔ آج قابل ترین نوجوان اس جلسے میں نظر آ رہے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج تحقیق کا دور ہے۔ انٹرنیٹ سے واقف نوجوانوں جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، آج ہاتھ کے اندر کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے،
ٹیلی فون میں ہر چیز ہے تو تحقیق کرو انٹرنیٹ کے ذریعے کہ آج سارے انٹرنیٹ پہ اگر جنگ ہے تو یہی جنگ ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان آتنکوادی ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری دنیا یہ ہلاکت پیغام دے رہی ہے کہ ساری دنیا دو گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے اور روح زمین پر اللہ کی عبادت اور اللہ کے پرستی، اللہ کے سجدوں کے ذریعے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت سے انکار کر رہا ہے اور روح زمین پر اللہ کو ماننے والوں کی عرص حیات کو تنگ کر رہا ہے۔ اور اسلام اور مخالف اسلام کے درمیان میں کوئی جنگ ہے تو آج اسلام کے مخالفین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا میں طاقت حق ہے، اور مسلمان روح زمین پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ حق طاقت ہے۔ آج دنیا میں انصاف زندہ ہے تو اسلام سے ہے، آج انسانیت زندہ ہے، اور اس دنیا کے اٹھنے والے انقلاب نے ماؤں کے جوان سہاروں کو قبرستان میں سلا دیا۔ اس انسان کے اٹھنے والے ذہن کے انقلاب نے معصوم بچوں کو یتیم بنا دیا۔ اس انسان کے ذہن سے اٹھنے والے انقلاب نے یتیم و یسیری دی انسانیت کو۔ اس انسان کے ذہن سے اٹھنے والے انقلاب نے ابھاگن کو سہاگن کو ابھاگن بنا دیا۔ یہ اٹھنے والے دنیا کے انقلاب نے شہروں کے نام بدل دیے، دکانیں لوٹتے ہوئے انقلاب آیا، انسانی تمیز و تمدن کو تباہ کرتا ہوا انقلاب آیا۔ جب کبھی انسان نے انقلاب دنیا میں دیا تو اس انقلاب نے انسانیت سے حیات کو تنگ کر دیا، ظالم کے ہاتھ کو طاقتور بناتے آیا۔ لیکن یاد کرو ایک انقلاب مکے کی سرزمین پہ 12 ربیع الاول کو آیا تھا، ایک انقلابی تھا، ایک انقلاب اور انقلابی نے صبح قیامت تک انصاف کے چہرے کو تابندہ بنایا، انسانیت کی اس بلندیوں کو پروان چڑھایا اور پیغام دیا کہ صبح قیامت تک حقدار کے حق کی حفاظت یہ انقلاب کرے گا، یتیم و یسیروں کی کفالت یہ انقلاب کرے گا، یہ انقلاب معصوموں کا حق دیتا آئے گا۔ ظالم برپا ہوا تھا، صبح قیامت تک مسلمان اس انقلاب کی پیروی کرتا ہوا یہ پیغام دے گا کہ جب تک روح زمین پہ حقدار کا حق نہیں ملتا، جب تک روح زمین پر حقدار کے حق ادا نہیں ہوتے، یہ مسلسل جدوجہد حقدار کے حق کے لیے مسلمان اٹھاتا رہے گا۔ آج آپ غور کیجئے کہ ساری دنیا میں گزشتہ 20 سال میں طاقت کی بات کرنے والے، طاقت کی پیغام دینے والے، نیوکلیئر طاقت کی بات کرنے والے، آسمان سے طاقت حق نہیں ہو سکتی، آج طاقت کے ظاہر دنیا نہیں چلا سکتی۔ دنیا اگر چلے گی، دنیا کا نظام چلے گا تو حق اور حقانیت کی بنیاد پہ انسانیت کے چہرے کو خامدہ بنایا جاتا۔ یہی پیغام مسلمان روح زمین پہ دے رہا ہے، چاہے وہ افریقہ کا مسلمان ہو یا احمد آباد یا حیدرآباد کا مسلمان ہو، اس کا نظریہ اور اس کا مشورہ، اس کا ذاتی رائے اور اس کی رائے یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان باطل کے خلاف صفا آ رہا ہے، باطل کے ظلم کے خلاف مسلمان ہے۔ آج آپ غور کیجئے کہ دنیا میں چہرے پہ داڑھی رکھنے والا مسلمان ٹیررسٹ، ٹوپی پہننے والا مسلمان ٹیررسٹ، ارے جتنے آئی پی ایس آفیسر جنہوں نے را میں کام کیا، سی بی آئی میں کام کیا، پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کیا، زندگی بھر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہے، مسلمانوں کو دہشت گرد اور ٹیررسٹ بنا کر پیش کرتے رہے، آج ان کے چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ روز ذرائع ابلاغ بتا رہا ہے، اخبارات بتا رہے ہیں، ٹی وی بتا رہا ہے کہ کل تک یہ خاکی وردی پہن کے قانون کی بات کرنے والا آج بی جے پی کا جھنڈا، آج سنگ پریوار کا زعفرانی جھنڈا لے کے میدان میں جمہوریت کے نام پہ انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ابھی اس ہندوستان میں انصاف کی بات کرنے والے، آئین کی بات کرنے والے، قانون کی بات کرنے والے، یہ پیش کرنے والے کہ ہندوستان میں مسلمان ٹیررسٹ ہے تو اس ملک میں ٹیررزم کیا ہے، اس ملک میں دہشت گردی کیا ہے؟ اے بزرگوں مسلمانوں سنو کہ اس ملک میں دو قسم کی دہشت گردی ہے۔ ایک دہشت گردی سنگ پریوار کی، ایک دہشت گردی یہ سنگ پریوار کے اہلکاروں کی، کبھی بجرنگ دل کی شکل میں آئے تو کبھی ہندو منانی کی شکل میں آئے تو کبھی وشو ہندو پریشد کی شکل میں آئے تو کبھی بال ٹھاکرے کی شکل میں، شیو سینا کی شکل میں تو کبھی بی جے پی کی شکل میں، اور سارے ہندوستان کے کونے خطے میں یہ دہشت گردوں نے ہندوستان میں 60,000 فسادات دیے۔ تو دوسری دہشت گردی یہ ہے کہ پولیس کے ڈریس میں دہشت گردی، قانون کے نام پہ مسلمانوں کا انکاؤنٹر، قانون کے نام پہ مسلمانوں کے موت کے گھاٹ اترنا اور پھر کہنا کہ یہ مسلمان ٹیررسٹ تھا اس لیے پولیس نے اس کا انکاؤنٹر کیا۔ تو یہ دو قسم کی دہشت گردی کا مسئلہ آئے گا۔ کیسے حالات میں تبدیلی آئے گی؟ اس ملک میں 60 سال کی آزادی، ہندوستان کو آزاد کس نے کروایا؟ اس ملک کی سجا فضل خیر آبادی کی شکل میں میرے اسلاف نے ہندوستان کو آزادی کا ذہن دیا۔ اس ملک میں 18,000 علماء تختدار کے جامع شہادت بھی کہ اس ہندوستان کو آزاد دلائے
نسلوں کو دہشت گرد اور ٹیررسٹ کی شکل میں آج مولانا خوی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ گجرات کے ہرن پانڈیا کیس میں مولانا ایک عالم شخصیت کو گرفتار دلی میں کر کر گجرات لے کے آیا جاتا ہے اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں نریندر مودی کی سنگ پریوار کی مہم کو تقویت بخشنے کے لیے مولانا خوی کو آج ٹی وی چینلوں پہ پیش کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عالم یہ مسلمانوں کا رہنما یہ مسلمانوں کا سربراہ دہشت گرد ہے تو کون سا ایسا مسلمان ہے کیا برداشت کی حد ہو گئی جہاں علماء کو گرفتار کیا جائے گا جہاں علماء کو ظالم اور دہشت گرد کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا تو یاد رکھو اس ملک کی سالمیت خطرے میں ہے اس ملک کا آئین خطرے میں ہے اس ملک میں قانون کی بات آج مذاق بن گئی مسلمانوں کو دہشت گرد کا الزام لگانے والے ہندوستان کے حکمرانوں سنو کہ انصاف کیا ہے اور انصاف کو کس نے قائم کیا جب ہندوستان کی آزادی کے بعد سماجی انصاف کے نام پر اس ملک میں ریزرویشن تحفظات لائے گئے میں بارہا ہر تقریر میں ہر جلسے میں کہہ رہا ہوں کہ انصاف اور نا انصافی کیا ہے جب تک یہ مظلوم مسلمان اس بات کو نہیں سمجھے گا یہ پڑھا لکھا نوجوان بچہ جب تک اس کی تحقیق نہیں کرے گا تو انصاف کی لڑائی مکمل نہیں ہو سکتی آج ریزرویشن 60 سال پہلے ریزرویشن کی بلائی اور اس ملک کے آئین اس ملک کے دستور کے مطابق 15(1) اور 16(1) کے تحت ایک پارلیمنٹ میں قانون میں ترمیم ہوئی اس ترمیم میں یہ کہا گیا کہ جو ہندوستان کا شہری باشندہ سماجی سطح کے غربت کے نیچے ہے اس کو حکومت تحفظات ملازمت میں دے گی یہ 15(a) اعلان کر رہا تھا 16(a) یہ اعلان کر رہا تھا کہ جو ہندوستان کا شہری باشندہ سماجی پسماندگی کے نیچے ہے اس کو تعلیمی اداروں میں تحفظات دیے جائیں گے ریزرویشن دیے جائیں گے اور پھر ریزرویشن ہوا پریزیڈنٹ آف انڈیا نے سائن کیا جو اس ملک کا آرٹیکل 14 دفعہ 14 آئین کا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف اس کو ہندو کاسٹ سسٹم کے تحت انٹرپریٹ کیا گیا ہندو کاسٹ سسٹم کے اندر تحفظات سماجی پسماندگی اس ملک کے سیکولر حکمرانوں کو دکھی تو ہندو مت میں دکھی ہندو طبقے میں دکھی ارے جس ملک میں اس ملک کو آزادی مسلمان دلایا جس ملک کی آزادی آج مسلمانوں کے مرہون ملت ہے جس مسلمانوں کے اسلاف نے اس ملک کو تمیز دیا تمدن دیا ارے ہندوستان میں کیا تھا ٹماٹے بٹاٹے کھاتے پتے بن کے پھرتے خواجہ اجمیری کی شکل میں ہندوستان میں میرے بزرگوں نے داخلہ لیا تو زمین کی طہارت ہوئی ہندوستان کو آبرو بخشا ہندوستان کو عزت بخشا ہندوستان کو تمیز دی تمدن دیا چار مینار دیا مکہ مسجد دیا عثمانیہ یونیورسٹی دیا قطب مینار دیا تاج مینار دیا ریڈ فورٹ دیا پارلیمنٹ دیا ہندوستان میں اب ہندوستان کے شرق و غرب میں ہندوستان میں ہندوستان کے ہر شہری جینے والے کو جینے کا سلیقہ مسلمانوں نے دیا اور پھر مسلمان ٹیررسٹ تحفظات یہ لڑائی 60 سال میں بتاؤ اس کانگریس نے 60 سال میں کیا دیا 60,000 فسادات دیے کبھی ملیانہ ملا تو کبھی بھاگلپور ملا تو کبھی بھیونڈی تو کبھی مراد آباد تو کبھی بہار شریف تو کبھی احمد آباد حیدرآباد ہندوستان میں 60,000 فسادات اس کے باوجود مسلمان باوقار زندگی ہندوستان میں گزار کے بتا رہا ہے کہ دنیا میں طاقت حق نہیں حق طاقت ہے یہ نواب مسلمان ہے آج آپ غور کیجئے تحفظات کا مسئلہ پارلیمنٹ میں قانون میں ترمیم ہوئی ہر وقت ہر طبقے کے لیے ہوئی جب تک سماجی انصاف نہیں ہوگا مسلمانوں کا حق نہیں دیا جائے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا یہ ملک دنیا میں عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا آج ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان 30 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ نا انصافی اور ذرائع ابلاغ کی منظم سازش جیسا کہ میں نے اپنے تقریر میں کہا انٹرنیٹ کا دور ہے تحقیق کرو اے نوجوان مسلمانوں تحقیق کرو آج جو عالمی سطح پر یہودیوں کی طاقت ہے ان کے اہلکار اس ملک میں کوئی ہے تو سنگ پریوار ہے
اے لکھنے والے انٹیلیجنس، اے پولیس کے ڈپارٹمنٹ، کیوں نہیں یہ تحقیق کی جاتی کہ آج نریندر مودی کا الیکشن کیمپین ہندوستان میں کون چلا رہا؟ آج رات سیل کی جانب سے، آج یہودیوں کی جانب ساری دنیا کی طاقتیں اس ملک میں ہندو راشٹر بنانا، اس ملک میں خانہ جنگی برپا کرنا اور ہندوستان کی سالمیت کو پارا پارا کرنے کے لیے جس طرح روس کے ٹکڑے ہوئے، جس طرح ملک تباہ ہو گئے، اسی طرح اگر کل نریندر مودی پرائم منسٹر بن رہا تو یہ ملک کے 25 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ یہودیوں کی سازش ہندوستان میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ تحقیق کر کے کوئی صحافت نہیں بتاتی، آج کوئی اخبار لکھنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم دیش دروہی، ہم وطن دشمن، وطن کو ہم ختم کریں گے۔ ارے ہندوستان میں جب ہندوستان کے خفیہ ڈاکومنٹ کو کس نے بیچا؟ کبھی رام سوروپ کی شکل میں فرانس کے کوٹھے پہ کس نے بیچا؟ ہندوستان میں ISRO کا اسکینڈل ہوا خفیہ ڈاکومنٹ امریکہ کے ہاتھ، CIA کے ہاتھ کس نے بیچا؟ کسی مسلمان نے نہیں بیچا۔ ہندوستان کے ساتھ جتنی غداری ہوئی 60 سال میں، اس میں کہیں ایک مسلمان نظر نہیں آتا، کسی ایک مسلمان نے ہندوستان سے غداری نہیں کی۔ اور پھر مسلمان دہشت گرد، مسلمان دیش دروہی، مسلمان وطن دشمن، ایسے حالات میں اب نریندر مودی یہ بھی حکومت کرے گا۔ کل تک جو سیکولرزم کی بات کرنے والے رام ولاس پاسوان، فلانا چندرا بابو نائیڈو، آج سب کے سب کہہ رہے کہ نئے نریندر مودی آئے گا تو ڈیولپمنٹ آئے گا، اس ملک میں ترقی ہوگی۔ ارے یہ تو کانگریس کا کرپشن ہے جو آج ہندوستان کو ہندو ہو کہ مسلمان ہو، ایک سکھ ہو یا پارسی ہو، آج معاشی بحران میں یہ ملک آ گیا۔ آج 2 وقت کی روٹی چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، ارے انصاف انصاف ہے، ظلم ظلم ہے، مجرم مجرم ہے، یہ تعلیمات اسلام نے دی ہے۔ صاحب اسلام نے یہودیوں کے ساتھ انصاف کر کے انصاف کے چہرے پر تابوت بنایا تھا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ صاحب اسلام کی تاریخ ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میرے اسلاف نے ہر وقت شفقت کا ہاتھ غیروں کے سر پہ رکھا، اس ملک میں انسانیت کو زندہ رکھا۔ آج آپ غور کیجئے کہ نریندر مودی کے آنے سے ڈیولپمنٹ آئے گا یا ملک تباہ ہوگا؟ یہ مسلمان ہی نہیں بلکہ آج دیگر اپنا وطن ہندو برادری کو بھی سوچنا ہوگا کہ کسی جمہوریت میں یاد رکھو اس فلسفے کو، کسی ملک میں کسی جمہوریت میں اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پہ کوئی حکومت قائم کی جائے گی۔ میں آج اس جلسے میں کہہ رہا ہوں، آنے والے حالات میں اس بات کی تصدیق وقت کرے گا، وقت اس بات کی تصدیق کرے گا کہ کہنے والے نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ اقلیت و اکثریت، میجورٹی اور مائنورٹی، ہم مائنورٹی وہ میجورٹی، اور ہندسوں کی تعداد کی بنیاد پر کوئی اکثریت اقلیتوں کی عرص حیات کو تنگ کرے گا، ان کے جمہوری حقوق کو پامال کرے گا، یہ دہشت گردی ہے۔ اور یہ دہشت گردی نت نئے دہشت گردی کو اس ملک میں پیدا کرے گی۔ آج ہندوستان کے حاکم، ہندوستان میں قانون و آئین کی بات کرنے والے بتاؤ کہ مرحوم غازی ملت محمد امان اللہ خان نے ایوان اسمبلی میں سب سے پہلا سوال اٹھایا تھا کہ جب مسلمانوں کو ٹیررسٹ کا نام دیا گیا تو یہی سوال کیا تھا نا کہ ہندوستان میں بابری مسجد پہلے شہید ہوئی یا ہندوستان میں ممبئی میں بم بلاسٹ پہلے ہوا؟ اس بات کا جواب دو۔ آج کوئی جواب دینے کا موقف میں نہیں ہے۔ ہندوستان میں بابری مسجد کو شہید کرنے والے دن دہاڑے، دن کی روشنی میں فوج موجود، پولیس موجود، حکومت موجود، پرائم منسٹر موجود، چیف منسٹر موجود، دن دہاڑے آج کمیونل روڈی شیٹ حیدرآباد شہر میں، سارے ہندوستان میں مسلم نوجوان بچوں کی کمیونل روڈی شیٹ ایک نیا مسئلہ ہے۔ کسی نے آواز نہیں اٹھایا، کسی نے آواز نہیں اٹھایا۔ قصور کیا ہے، خطا کیا ہے؟ مکہ مسجد کے سامنے 4 پتھر پھینکے، راؤڈی شیٹ کھول دی گئی، مقدمے میں ملوث کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کھولو راؤڈی شیٹ اور کھولو۔ آج 5000 کھولے، کل حیدرآباد میں 5 لاکھ بچوں کی کھولو، کوئی اختلاف نہیں۔ پہلے ایل کے اڈوانی سے لے کر سنگھ پریوار کے نریندر مودی، پروین توگوڈیا، کورن پروہت، آسیمانند سوامی، پرگیا سنگھ ٹھاکر، سب کی راؤڈی شیٹ کھولو۔ میں بولوں گا کہ ہندوستان میں انصاف ہے۔
हमारी मस्जिद को शहीद करने वाले की रोडी शीट नहीं खुलती, कम्युनल रोडी शीट नहीं। मजलूम मासूम बच्चों की, जिसको हुकूमत ने नाइंसाफी की, तालीम से महरूम करा, रोटी रोजी से महरूम कर दिया, जब कुछ समझने नहीं आया तो समाजी बुराइयों ने जन्म लिया। मुस्लिम माशरे में इसके जिम्मेदार यह हुकूमत, यह कांग्रेस, यह हिंदुस्तान के हाकिम अदालत है। इंसाफ की बात करने वाले बताओ कि इस मुल्क में मौलाना राबे नदवी से लेकर हर मुसलमान जिम्मेदार ने यही ऐलान किया था ना कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का मसला अदालत के जेरे गौर है। शवायद, दस्तावेजात और हुकूक की बुनियाद पर जब फैसला होगा तो हम फैसले को कबूल कर लेंगे। जो कल तक कह रहे थे कि हम अदालत को नहीं मानते राम के मामले में, जो कह रहे थे राम जन्मभूमि हमारी आस्था है, और फिर अदालत में फर्जी शवायद, फर्जी दस्तावेजात और झूठे पाखंडी सबूत पेश कर कर इस मुल्क में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शर्मा और गुप्ता ने 10 अक्टूबर 2010 को एक फैसला सुनाया कि आस्था की बुनियाद पे, अकीदे की बुनियाद पे बाबरी मस्जिद के साहिबान में राम जन्मभूमि है, और ये राम जन्मभूमि किसी दस्तावेजात की मोहताज नहीं, ये राम जन्मभूमि कोई शवायद की मोहताज नहीं, ये राम जन्मभूमि कोई किसी आइन की मोहताज नहीं, बल्कि ये मेरा अकीदा है। और अकीदे की बुनियाद पे जज की हैसियत से मैं ऐलान करता हूं कि ये राम जन्मभूमि है। तो इससे बड़ा टेररिस्ट इस हिंदुस्तान में कौन है? इससे बड़ी दहशतगर्दी इस मुल्क में क्या हो सकती है जो अदालत और जज के ऐवानों में, कोर्टों में दहशतगर्दी का नमूना करके इस मुल्क के हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि अब इस हिंदुस्तान में जाफरानी जहन अदालत में आ गया, ये जाफरानी जहन हुकूमत में आ गया, ये जाफरानी जहन पुलिस में आ गया। बड़ी बुलंद बातें करने वाले, आज आप गौर कीजिए, जब ये हुआ तो बताओ इत्तेहाद के दावेदार, हाँ, बड़े बुलंद बातें करने वाले टीवी चैनल, अखबार, बैंक, जमात सब है। किसी एक ने उठा, कोई एक उठा इस दहशतगर्दी के खिलाफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, नाइंसाफियों के खिलाफ कोई एक उठा? हिंदुस्तान के शर्ब गर्ब में बताओ कोई एक समाजी रहबर उठा, कोई सियासी कायद, लीडर, एमपी उठा, एमएलए उठा इस नाइंसाफी के खिलाफ? कोई नहीं उठा। सब कांग्रेस के एहलकार बन गए। कर्फ्यू का मंजर ऐसा महसूस हो रहा था कि हिंदुस्तान में खाना जंगी का ऐलान हो गया, फौज को बुला लिया गया। सारी इस महल्ले की गली कूचे में 2 बच्चों को ठहरने नहीं दिया जा रहा था, फैसला साथी कर दिया गया। इसके बरखिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलूमों की तहरीक, ये मजलूमों के लीडर अमानुल्लाह खान की तहरीक उठी और एहतजाज करी। हिंदुस्तान में बताई कि 30 करोड़ मुसलमानों में एक चिंगारी है, एक चिंगारी का नाम मजलिस बचाओ तहरीक है, और उसके कारकुनों कायद ये लड़ाई लड़ेंगे। ये त्योहार मैं हाजरीन जलसा से ये वजाहत करते हुए गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि ये जलसा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के खिलाफ नहीं, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन तो मेरी और आपकी बताए अजीज है। वादहू ला शरीक लहू, अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है। मैं सदक़े दिल से ऐलान कर रहा हूं, ऐ मुसलमानों, ये जमात तुम्हारी है। ये जमात किसी फर्द और खानदान की जमात नहीं है, लेकिन क्या इस जमात के बानी कायदे मिल्लत ने जाम शहादत इसलिए पिया था कि इस जमात के परचम तले किसी खानदान का एजेंडा चले, किसी खानदान का एजेंडा चले? क्या आज मजलिस का झंडा किसी का एजेंडा चलेगा? मजलिस का झंडा और फिर अपना जाती एजेंडा मफादात के लिए? मैं पूछना चाहता हूं, तहरीक की लड़ाई को समझो। अगर कोई गलत फहमियों में है तो मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि परवरदिगार उनकी गलत फहमियों को दूर कर बोला। ये मजलूमों के हुकूक की लड़ाई है, ये कमजोर गरीब मुसलमानों के लिए तहरीक जिद्दोजहद कर रही है। ये न जमात के खिलाफ है, न मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के खिलाफ है। अरे जिस गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान ने जिंदगी के 40 साल मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के लिए वक्फ किए, 40 साल जिंदगी के इन बस्तियों को सजाने संवारने, जहां जंगलात है वहां मजलूम मुसलमानों की आबादी खिले तैयार कर दिए। आज सुबह का उठने वाला मुसलमान, फजर का उठने वाला मुसलमान किसी मंदिर का घंटा नहीं सुनता, जब उठता है तो मीनारों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कारनामा है। और फिर हमको
کہا جا رہا ہے کہ مجلس کے مخالف، ارے مجلس اتحاد المسلمین کے نام پہ جان قربان کر دیں گے، جامع شہادت پلیں گے، مجلس کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے 3 لاکھ پولیس ایکشن میں جن بزرگوں نے جانوں کو پیش کیا، ان کے شہادتوں کی قسم ہے مسلمانوں، مجلس پہ آواز چلنے نہیں دیں گے، مجلس میں ایک انقلاب لائیں گے، اس جماعت کو مظلوم مسلمانوں کی جماعت بنائیں گے۔ یہ لڑائی آپ کو لڑنا ہے۔ آج خان صاحب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، تحریک کی جدوجہد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج الیکشن کیسے ہوگا؟ طاقت کی بنیاد پہ ہوگا، پیسوں کی بنیاد پہ ہوگا، پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ کر کے بوکس ووٹ ڈال کے الیکشن ہوگا۔ آج گنڈوں کے سہارے مجلس زندہ رہے گی، آج پولیس کے سہارے مجلس زندہ رہے گی، الیکشن آفیسروں کے تعاون سے مجلس زندہ رہے گی۔ ارے مجلس تو ہماری قربانیوں سے سربلند ہوگی، ہم قربانیاں دے کر اس جماعت کو مظلوم مسلمانوں کی جماعت بنائیں گے، مظلوموں کے حق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ یہ پیغام تحریک دے رہی ہے۔ آج آپ خود غور کیجئے، آج ہزاروں کروڑ روپے کما لیے۔ ابھی میں آیا اس جلسے میں تو جلسے میں ایک صاحب نے چٹھی دی، جمال کالونی کی زمین کا واقعہ بتا رہے تھے کہ 4.5 ایکڑ زمین پلاٹنگ کرے، اور یہاں پہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 5000 گز پہ گراؤنڈ بنائیں گے، اسکول بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو حالات ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کون لوٹ رہا ہے؟ محمد پہلوان سے کہیں کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا۔ ڈیفنس کے سامنے 17 ایکڑ زمین گورنمنٹ لینڈ، کسی کی باڑ واڑی کی زمین نہیں تھی، جس کو پلاٹنگ کورٹ کر رہا ہے بھائی۔ پس پردہ اکبر الدین اسد الدین سامنے مجلس کے ڈپٹی میئر میر جعفر، کیا نام ان کا، پلاٹنگ کر رہے، پریوار ٹاؤن شپ۔ ارے آج انفراسٹرکچر کہاں ہے؟ آج زمین نہیں، اسکول کے نہیں، اسٹیڈیم کے لیے نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 17 ایکڑ زمین کھلی ہے، ارے ڈاکٹر خیم خان صاحب کو کامیاب بناؤ، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اس زمین کو ایکوائر کرا کے چندران گپتے نے نوجوانوں کے لیے ایک اسٹیڈیم تعمیر کرنے کے فیصلے کے ساتھ تحریک ایک اسکول کھولا۔ ارے میاں، یہ تو وہی بات ہو گئی، کوئی شریف النفس بس میں جا رہے تھے اور ایک پاکٹ مار نے ان کی پاکٹ مار دی۔ جب کنڈکٹر آ کے ٹکٹ پوچھا تو پریشان ہو گئے، پیسے نہیں تھے اس شریف شخص کے جیب میں، بازو سے پاکٹ مار نے 10 روپے دیے اور کہا ٹکٹ لے لو۔ جب لے لیے تو اس کو بھی دعا لینے لگے، اللہ تیرے کو اچھا رکھے۔ یہ وہ حالت ہے، سارے مسلمانوں کو لوٹ لیے، 10 روپے ٹکٹ کو دیے، اسکول بنا کے بول رہے۔ ارے 60 سال میں 50 سال کی تاریخ کا حساب دو، دارالسلام کے اثاثوں کا، کسی باپ کی میراث نہیں، ایک روپیے کا حساب، چاہے الیکشن کا نتیجہ منفی ہو یا نہ ہو، جیتے وہ ہارا، یہ جہاد ایک دن اویسی خاندان کا گھر میں داخل ہوگا اور مسلمانوں کے ایک روپے کا میں حساب لوں گا۔ اس ارادے کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں اس قوم کے غداروں کے خلاف۔ آج بڑی بڑی باتیں کرنے والے، اسلامک بینکنگ کی بات کرنے والے، ایک پارلیمنٹ میں تقریر کی اور کہا کہ ملک آج معاشی برآمدی میں ہے، پریشان حال ہے ہندوستان، اور اس ملک میں اسلامک بینکنگ کی میں وکالت کرتا ہوں۔ یہ اسد الدین اویسی کا بیان پارلیمنٹ میں تھا، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ خود غور کیجئے کہ پارلیمنٹ میں اسلامک بینکنگ کی بات کرنے والے آج مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم تلے دارالسلام بینک سالانہ 300 کروڑ روپے مظلوم مسلمانوں سے سود پہ سود استعمال وصول کیا جا رہا ہے۔ میرا پہلا مطالبہ ہے کہ ایمان کا 40واں حصہ بطور خراج و زکات میسر ہے تو کل اعلان کرو کہ میں نے دارالسلام بینک کو ایک اسلامک بینک بنایا۔ مظلوم مسلمان آج جو معزز مسلمان ہے، جس کے استطاعت ہے، جو گاڑی میں پھر رہا ہے، اچھا کھا کے جی رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جاؤ ان بستیوں میں دیکھو، آج مرتضی نگر میں دیکھو، بابا نگر میں دیکھو، وٹا پلی میں دیکھو، آج تالاب کٹے میں دیکھو، مسلمان آج موہریوں کے پاس ٹھہر کے کھانا کھا رہا، آج
مسلمان پریشان ہے اور مظلوم مسلمانوں کی کامیابی ان کے حقوق حاصل کرنا ہے تو ایک ایک ووٹ تحریک کو دو، یہی نعرہ تحریک دے رہی ہے۔ ایک چینج، ایک تبدیلی آج وقت کی اہم ضرورت ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج دولت کی بنیاد پہ الیکشن جیتنے کی بات، اور اس حلقے میں یہاں کے لوگ رائے دہی نہیں کرتے، بلکہ آج مختلف مقامات سے چندران گٹے کا ایک ووٹر کی اہمیت اس لیے ہے کہ تحریک مدافعت کر رہی، تحریک ریسسٹنس کر رہی، تحریک ان کا مقابلہ کر رہی۔ ڈاکٹر خیم خان کا ارادہ کر لے کہ یہ لڑائی مجھ کو لڑنا نہیں ہے بھائی، میں نے اتنے سال جدوجہد کیا، آپ لڑنا نہیں ہے، تو آج جو فوٹو لگا رہے، پوسٹر لگا رہے، تماشا کر رہے، الیکشن میں پیسے لے رہے، ارے ردی کے بھاؤ میں کل 10 روپے کلو نہیں بکتے۔ یہ ڈاکٹر خیم خان کی قربانیاں ہیں جو آج پیسے آج عیش کر رہے، اس پیسے سے شراب پی رہے۔ تاریخ کو اکبر الدین کو 10 سے 20 کروڑ روپے الیکشن میں خرچہ کرنا پڑ رہا۔ یہ ڈاکٹر خیم خان کی جدوجہد ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، جو شیلا ڈکشت کی حالت دلی میں ہوئی، دلی میں چیف منسٹر شیلا ڈکشت، اس کا بیٹا سندیپ ڈکشت، ان دونوں نے 5,000 روپے ایک ایک ووٹ کو دلی میں شیلا ڈکشت دینے کے بعد اس کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ مستقبل میں اکبر الدین کو میرا مشورہ ہے کہ جتنی دولت میں خرچہ کرنا، کل پھر یہ کہنا کہ میں کچھ اور پیسے خرچہ کرتا تو الیکشن جیتتا۔ اکبر الدین کے دل میں یہ واقعی نہ رہنا کہ میں کچھ اور کرتا۔ ارے جو کچھ کرنا ہے دونوں بھائیاں اب کر دو۔ یزید نے بھی یہی کام میدان کربلا میں کیا تھا نا، یزید بھی عہدہ دیا، اشرفیاں دیا، دولت دیا، یزید کا انجام کیا ہوا؟ پیغام آ گیا کہ حق طاقت ہے، اعلی رسول شہید ہو کے پیغام دے دیے کہ ڈاکٹر خیم خان کو ہرانے کی سازشیں کرنے والے اور ان ملکوں کی حفاظت ذمہ داری آپ کی ہے۔ کل ایوان اسمبلی میں 12% تحفظات کا تلنگانہ کی حکومت میں جھگڑا کوئی لڑے گا تو ڈاکٹر خیم خان لڑے گے۔ کل مسلمانوں کے سب پلان کے لیے جس طرح SC/ST کو کرن کمار ریڈی نے دیا، 10 سال کانگریس کے ساتھ ہے، آؤ کہیں پہ آؤ، ایک جواب کا سوال دے دو، ایک سوال کا جواب دے دو کہ کرن کمار ریڈی اور کانگریس نے تمہاری تائید کی بنیاد پہ SC/ST کے لیے سب پلان بنایا، ان مظلوم مسلمانوں کے لیے حکومت نے کوئی سب پلان بنایا، کوئی پیکج دیا پرانے شہر کے لیے؟ اور پوچھنا چاہتا ہوں، آج میری گزارش ہے، التجا ہے تمام حضرات سے، وقت ختم ہو رہا ہے، ڈاکٹر خیم خان صاحب کی مخاطبت باقی ہے۔ آج وائٹ راشن کارڈ، حکومت یہ کہتی ہے کہ وائٹ راشن کارڈ جس کے پاس ہے وہ پسماندہ ہے۔ کل ڈاکٹر خیم خان کی کامیابی کے بعد جس کے پاس وائٹ راشن کارڈ ہے اس کو کرنٹ میں 50% سبسڈی، پانی میں 50% سبسڈی، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جو غریب وائٹ راشن کارڈ جس کے پاس ہے اس کے بچوں کو تعلیم دینا، رائٹ ٹو ایجوکیشن قانون ہے، اس کے تحت ہر مظلوم کو تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ حق حاصل کرنے کے لیے کل میدان اسمبلی کے اندر یہ لڑائی مظلوم ان جھوڑوا کی لڑائی کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اپیل کرتا ہوں کہ ایک موقع ڈاکٹر خیم خان صاحب کو دو اور پھر چل جائے گا۔ سال 2 سال میں پھر الیکشن، کوئی حکومت تو بننے والی نہیں ہے نا، مخلوط حکومت آ رہی ہے وہ تلنگانہ میں، سال 2 سال نہیں۔ ارے پہلے اجلاس میں دنیا دیکھے گی کہ پھر ایک امان اللہ خان ایوان اسمبلی میں آ گیا۔ سے آپ تمام حضرات سے کہ یہ الیکشن میں پیسے کا کھیل، میں خود دعوت دے رہا ہوں، جتنی دولت بابا بیٹوں نے مظلوموں کی لوٹی ساری خرچ کرو، اس کے باوجود انشاءاللہ اللہ یہ مظلوموں کی آواز کو سننے والا ہے۔ اے مولا تو مظلوموں کا کفیل ہے، تو ہماری کفالت کرنے والا ہے، ان مظلوموں کے حقوق کے لیے اس تحریک کو کامیاب بنا دے، اس مظلوموں کی لڑائی کو تو پروان چڑھا دے، اس مظلوموں کو کامیاب بنا دے، اس مظلوموں کو مقصد میں کامیابی دے، اس مظلوموں کی سرپرستی کرنے کے لیے ڈاکٹر خیم خان کو ایک موقع دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔